اب ایک اور معاشرتی مسئلہ آ رہا ہے، کیونکہ یہ جو اب چل رہی تھی، یوں سمجھیے نا کہ پورے عرب کے اندر اب تو بھٹی دہک گئی ہے، جنگیں ہو رہی ہیں، جگہ جگہ ہو رہی ہیں، مارکے ہو رہے ہیں. ہمارے پاس تاریخ میں جو لکھے آئے ہیں سیرت میں تو بڑے بڑے مارکے ہیں جن میں کہ حضور شریک رہے. لیکن یہ کہ یہ تو ایک چومکھی سی جنگ تھی جو چل رہی تھی مسلمان. اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے ان آیات سے کہ اصل سچویشن جو ہے وہاں کی سوشل سچویشن اور ٹرائبل جو ان کا معاشرہ تھا اس میں کیا کیا پرابلمس تھے. اب اس میں یہ ہے کہ فرض کیجئے کسی شخص نے کسی مسلمان کو مار دیا، لیکن یہ اس نے کہا کہ میں نے تو مارا نہیں، میرے اتفاق سے میں نے تو تیر چلایا تھا کسی جانور پر، کسی ہرن پر لگ گیا. اس کو ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے. تو اب کسی مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا دو طرح کا ہے، قتل خطا اور قتل عمد. اس کا کیا حکم ہے؟ ما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا. کسی مومن کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ مومن کو قتل کرے مگر خطا کے طور پر. نشانہ چوک گیا، کسی کو جان لگا، اب گاڑی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ چلا رہے تھے، کوئی اس کے نیچے آ گیا، مر گیا، آپ تو اسے مارنا نہیں چاہتے تھے. چنانچہ سعودی عرب میں یہ بھی اسی بد کے تحت یہ فیصلے ہوتے ہیں اس کے ایکسیڈنٹس کے، اس قانون قتل خطا کے تحت. وہ قانون کیا ہے؟ ومن قتل مومنا خطا. اور جو شخص کسی مومن کو قتل کر دے قتل خطا غلطی سے، فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، تو ایک مسلمان غلام کی گردن کا آزاد کرانا، ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور دیت خون بہا اس مقتول کا اس کے گھر والوں کو ادا کرنا لازم ہے، الا ان یصدقوا، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں، خون بہا دینا ہوگا. یعنی قتل خطا کے بدلے میں آپ قتل نہیں کریں گے. قتل عمد کی جگہ میں قتل ہے، لیکن یہ کہ قتل خطا میں قتل نہیں ہوگا. قتل کی جگہ کیا ہوگا؟ ایک تو خون بہا، اور نمبر دو یہ کہ یہ جو گناہ ہو گیا تم سے سرزد، اس کے لیے وہ گناہ کے اثر کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے ایک حق اپنا رکھ دیا کہ ایک غلام کو آزاد کرو. وَإِن كَانَ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اور اگر وہ مسلمان تھا ایک ایسے قبیلے سے کہ جو تمہارا دشمن قبیلہ ہے، تھا مسلمان اور تمہارے ہاتھوں مارا گیا ہے غلطی سے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، تھا وہ خود مومن، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو پھر صرف ایک مسلمان آزاد کا ایک گردن چھڑا دینا کافی ہوگا. کیونکہ کافر قبیلے کا آدمی تھا، اب اس کو اگر دیت دی جائے گی تو کافر کو پہنچ گئی، وہ تو اس کے گھر والے کافر ہیں. دیت یہاں معاف ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ اس کو جو ایک غلام کو آزاد کرنا جو اللہ کا حق تھا وہ برقرار رہے گا. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ، اور اگر وہ ہو ایسے قوم سے، ایسے قبیلے سے کہ تمہارے اور اس کے درمیان، اس کے قبیلے کے درمیان معاہدہ ہے، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ، تو پھر وہی حکم آ جائے گا کہ دیت بھی دینی پڑے گی، حوالے کرنی ہوگی، الی اہلہ، اس کے گھر والوں کی طرف، اس کے وارثوں کو، وتحریر رقبۃ مومنہ، اور ایک مومن کی گردن، ایک مومن جو ہے کہ جو مومن غلام ہو اس کا آزاد کرنا بھی ہوگا. فمن لم یجد، تو جو یہ نہ پائے، یعنی یہ جو اب دو حق ہو گئے، ایک ہے دیت، وہ تو مقتول کے جو ورثہ ہے ان کا ہے، اس میں تو معافی نہیں ہو سکتی. البتہ اللہ نے جو رکھا ہوا ہے کہ ایک مومن غلام کو آزاد کیا جائے، اگر کسی کے اندر اتنی مقدرت نہیں ہے تو اللہ نے نرمی کر دی اپنے حق میں. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، جس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ کوئی مسلمان غلام کو خریدے اور آزاد کرے، تو وہ 2 مہینے کے پے بپے متواتر روزے رکھے، توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے اس کے جرم کا کفارہ بن جائے گا، اس کے توبہ کے قبول کا ذریعہ بن جائے گا. وکان اللہ علیما حکیما، اور یقیناً اللہ تو علیم اور حکیم ہے.